السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے مقرب بندے اسحاق بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میرے باپ یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے فرماتے تھے کہ عبداللہ بن جہش نے مجھ سے جنگ احد کے روز کہا کہ پیچھے آؤ، خدا تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پس ایک طرف کو ہو کر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں دعا مانگی کہ الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ جب کل کو میں دشمن کے مقابلے میں ہوں تو میرا مقابلہ کسی ہولناک اور شدید الغضب سے ہو جس سے میں لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھ کو پکڑ کر میرے ناک کان کاٹے اور میرا پیٹ چیرے اور میں تیرے سامنے جاؤں تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ تیرے ناک کان کس نے کاٹے؟ میں عرض کروں، الہی تیرے راستے میں اور تیرے رسول کے راستے میں میرا یہ حال ہوا ہے، تو فرمائے کہ سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آخر روز میں دیکھا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کان ایک ڈور سے بندھے لٹکے ہیں، اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ قسم بھی پوری کرے گا جیسے اس نے اتنی سچی کی ہے۔ روایت ہے کہ زلیخا جب ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو ان سے علیحدہ ہو کر عبادت میں مصروف ہوئی اور خدا تعالیٰ کی ہی ہو رہی۔ اگر آپ علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو رات پر ٹال دیتی، اور رات کو بلاتے تو دن پر، اور کہتی کہ اے یوسف علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام سے جب تک محبت رکھتی تھی تو مجھ کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہ تھی، اب کہ میں نے اس کو پہچان لیا تو اس کی محبت نے میرے دل میں کسی غیر کی محبت نہ چھوڑی، اور مجھ کو اس محبت کا عوض منظور نہیں کہ اس کی محبت چھوڑ کر دوسرے کی محبت اختیار کروں۔ عرصہ تک یہی حال رہا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو خداوند کریم کا حکم اس طرح ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تو زلیخا سے ہم بستر ہو، اس کے پیٹ سے ہم 2 لڑکے عنایت فرما دیں گے اور دونوں کو نبی کریں گے۔ زلیخا نے عرض کیا کہ اگر خداوند کریم نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اور مجھ کو اس نعمت کا ذریعہ بنایا ہے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں اور صحبت پر راضی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔